اب اس کی ادا اور قضا دونوں فرض ہیں۔ فرمایا کہ اب کسی نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور توڑ دیا، فرمایا کہ اس کی قضا بھی لازم ہے اور اس کی ادا بھی لازم ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ کفاروں کے جو روزے ہیں فرمایا کہ وہ بھی فرض ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ نظر کے روزے وہ بھی فرض ہیں۔ واجب فرمایا کہ جب نفل روزہ توڑ دیا، کسی نے نفلی روزہ رکھا اور توڑ دیا تو فرمایا کہ اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ اب کسی نے نفلی روزے کی منت مانی نا، وہ نفلی روزہ رکھ کے توڑ دیا، فرمایا کہ اب اس روزے کی قضا جو ہے نا یہ واجب ہے۔ اور فرمایا کہ جیسے نماز پڑھتے پڑھتے کسی نے نماز توڑ دی، فرمایا کہ اس نماز کی قضا واجب ہے۔ اسی طرح کسی نے روزہ رکھا اور اس روزے کو توڑ دیا تو اس کی قضا بھی یہ واجب ہے۔ اور فرمایا کہ سنت یہ عاشورے کے روزے ہیں، یوم عاشورہ کے روزے۔ فرمایا کہ جس طرح کہ نامی 10ویں محرم کا روزہ ہے، 10ویں عاشورہ کا دن ہے، فرمایا کہ اب کوئی 10ویں کا روزہ رکھتا ہے تو فرمایا کہ ساتھ اسے چاہیے کہ وہ نامی کا بھی روزہ رکھے، نامی محرم الحرام کا بھی روزہ رکھے۔ فرمایا کہ نامی کا بھی روزہ رکھے اور 10ویں کا بھی روزہ رکھے، اسے یوم عاشورہ کے روزے کہا جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ سوال کے دن کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا اور شوال کے 6 روزے رکھنا یہ یوم عاشورہ کے روزے کہلاتے ہیں۔ اب مستحب یہ ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے رکھنا یہ مستحب ہے۔ اب مثال کے طور پر نیا چاند طلوع ہوا، اسلامی چاند طلوع ہو گیا، مثلا شعبان کا چاند طلوع ہوا، کسی نے یکم شعبان اور 2-3 شعبان کو 3 روزے رکھ دیے، فرمایا کہ یہ ہر مہینے کے روزے ہیں۔ اور میرے لجپال کریم آقا فرماتے ہیں کہ ان روزوں کو ایام 20 بھی کہا جاتا ہے، ایام 20 کہا جاتا ہے، یعنی کہ ان روزوں کو 13ویں 14ویں اور 15ویں کو رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ چاند کی 13, 14, 15 کو روزہ رکھے تو یہ زیادہ بہتر ہے، ورنہ اگر وہ اس نے پہلے رکھ لیے یا بعد میں بھی رکھے تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحب ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اور نفل فرمایا کہ اس کے علاوہ ہر قسم کا روزہ جو مکروہ نہ ہو وہ نفل کہلاتا ہے۔ اور مکروہ جو ہے فرمایا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، مکروہ تنزیہ اور مکروہ تحریمی۔ مکروہ تنزیہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جیسے عاشورے کے روزے یہ مکروہ تنزیہ ہے، اسی طرح صوم دہر یعنی کہ دن کا روزہ رکھنا، ہر دن کا روزہ رکھنا، یوم دہر اسے کہتے ہیں کہ ہر دن کا روزہ رکھنا، فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے، ہر دن کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ اسی طرح یوم وصال کا روزہ یعنی کہ شام کو افطار نہ کرنا، اسے یوم وصال کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھا شام کو افطار بھی نہیں کیا، فرمایا کہ یہ مکروہ تنزیہ ہے۔ اور فرمایا کہ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ فرمایا کہ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ عیدین کے روزے رکھنا، یعنی کہ عید کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ عید کے جو دن ہوتے ہیں نا یہ اللہ کی طرف سے ضیافت کے دن ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے دن ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ عیدین کے دن روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ ان روزوں کی 3 قسمیں آگے، خطا، سہو اور عمد۔ فرمایا کہ کسی نے خطا کی یعنی کہ روزہ رکھا، روزہ تو اسے یاد تھا کہ میں نے روزہ رکھا، یعنی کہ رمضان المبارک کا فرضی روزہ اس نے رکھا، اسے روزہ یاد ہے، اس نے روزہ رکھا، تو فرمایا کہ کوتاہی کے ساتھ وضو کرتے ہوئے حلق میں پانی، منہ میں کلی کے لیے پانی ڈالا تو کوتاہی سے پانی اس کے حلق میں چلا گیا، فرمایا کہ اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اب اس روزے کی فقط قضا ہے، اس پر کفارہ نہیں ہوگا، اس روزے کی فقط قضا ہوگی، اسے قضا کرنا پڑے گا اور اس روزے کا کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اس روزے کا اب اگر روزہ ٹوٹ گیا ہے تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ ادب احترام کرتے ہوئے شام تک نہ کچھ کھائے نہ پیے، اس کو اسی طرح دن کو گزارے، فرمایا کہ اس کا روزہ تو ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا لازم ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سہون یعنی کہ روزہ یاد ہی نہیں رہا، بھولے سے اسے روزہ یاد ہی نہیں ہے، اس نے کچھ بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا، فرمایا کہ اس طرح بھول کر کچھ کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، فرمایا کہ یہ اللہ نے اسے کھلایا ہے اور اللہ نے اسے پلایا ہے، فرمایا کہ اللہ نے اس کی مہمان نوازی فرمائی ہے۔ اور تیسرا عمدن یعنی کہ جان بوجھ کر کسی نے اگر رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا تو فرمایا کہ اس پر کفارہ بھی ہے اور اس پر قضا بھی ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ فرمایا کہ کفارہ یہ ہے کہ وہ 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے اور ساتھ
ایک یہ جو رمضان المبارک کا جان بوجھ کر روزہ توڑا ہے اس کو ملا کر 61 روزے بن جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ اس کا کفارہ ہے. اگر وہ یہ نہیں رکھ سکتا تو فرمایا لگاتار بے در پہ اسے یہ روزے رکھنے ہوں گے 61 روزے. اور فرمایا کہ اس کے علاوہ اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر انہیں کھانا کھلائے، یہ اس کے روزے کا کفارہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتا تو غلام آزاد کرے، تو اس دور میں غلام ہے ہی نہیں. فرمایا کہ کفارہ یا تو 60 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلائے یا پھر وہ 61 روزے لگاتار رکھے. یہ جان بوجھ کر رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ ہے. اور فرمایا کہ اس کی قضا بھی ہے. اللہ رب العالمین